آپ ماشاءاللہ بڑے دانشور پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے ایک بڑی علمی سی گفتگو یہاں پہ چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن حکیم سورہ بقرہ شریف یہ 218 نمبر آیت میں نے پڑھی اپنے دوران خطبہ۔ ایک کنسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا بڑے عجیب و غریب سے رسوم و رواج ترتیب پا رہے ہیں، بڑی رسمیں عجیب و غریب سی، تو میں قرآن کے اوپر جو ہے وہ رکھ کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رسمیں ٹھیک ہے، یہ باتیں ٹھیک ہیں۔ یہ پڑھیں نہیں، 218 نمبر آیت ہے سورہ بقرہ شریف کی۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، آگے جی والذین ہاجروا، اللہ کی راہ میں ہجرت کی، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کی؟ وجاہدوا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا۔ آمنو، سب سے پہلے ایمان والے ہوئے، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین مانا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، اس کو خالق کل مانا، مالک دو جہاں مانا، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو رحمت للعالمین مانا۔ ایمان مکمل ہوا۔ دوسری صورت، دوسرا مطلب والذین ہاجروا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کیا کی؟ ہجرت کی۔ اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے مال کو چھوڑا، اپنے اسباب کو چھوڑا، رب کی راہ میں نکل پڑے۔ تیسری بات وجاہدوا، اللہ کی راہ میں کیا کیا؟ جہاد کیا۔ اب ہجرت کا زمانہ بالفرض میں کہتا ہوں نہیں ہے، فتح مکہ کے بعد جو فرض ہجرت تھی وہ ختم ہو گئی، لیکن آج بھی یہ وہی ہجرت باقی ہے کہ اگر آج بھی کسی جگہ اسلام پر عمل کرنا دشوار ہو جائے تو وہ علاقہ چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جانا چاہیے۔ یہ اسلام کا حکم قیامت تک کیا ہے؟ باقی ہے۔ لیکن ایک اور ہجرت بھی ہے جس کو کہتے ہیں گناہوں سے ہجرت کر جانا۔ اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے، اپنے ہی گھر میں رہتے ہوئے، اپنے ہی محلے کے اندر رہتے ہوئے تیرے پاس آپ ہی کی ہجرت ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب جہاد سے واپس لوٹے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ کے آئے ہیں۔ مراد ہے وہ جو جہاد تلوار والا تھا اس سے لوٹ کے ہم کس کی طرف آئے ہیں؟ اب ہم اس جہاد کی طرف آئے ہیں۔ اب ہمارا پانسا جو ہے وہ مقابلہ ہوگا شیطان کے ساتھ، اب ہمارے نفس کے ساتھ، ہمارا نفس امارہ کے ساتھ مقابلہ ہوگا۔ اب ہم نے گناہوں کو ترک کرنا ہے، یہ بھی ہجرت شمار ہوتی ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دینے کا نام بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا، ہجرت کی، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان کے بارے میں جان لو، فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، فرمایا یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ یہی اللہ کی رحمت کے کیا ہیں؟ امیدوار ہیں۔ اب سامعین محترم ایک دوسری حدیث سنے پھر آپ کو معنی سمجھ آئے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ نے ایمان کو دو چیزوں کے درمیان رکھا ہے۔ رب نے ایمان کو کتنی چیزوں کے درمیان؟ اس میں فرمایا بین الرجاء والخوف، فرمایا خوف اور امید کے درمیان۔ کس کے درمیان ہے؟ رب سے ڈرتے بھی رہو اور رب کی رحمت کی امید بھی رکھو۔ مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے آپ ہجرت کرتے نہیں، بے نمازی ہیں آپ، روزہ آپ رکھتے نہیں، قرآن آپ پڑھتے نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا آپ کو پاس اور حیا نہیں، رسول کریم کے اصحاب کا آپ کو حیا نہیں، حضور کی اہل بیت کا احترام نہیں ہے، رسول کریم کی سنت کا پاس نہیں ہے، آپ اللہ کی رحمت کی امید رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اللہ کی رحمت کا امیدوار وہ ہوگا جو مومن بھی ہوگا، جو مجاہد بھی ہوگا، جس نے اللہ کی راہ میں گناہوں سے ہجرت بھی کی ہوگی، وہ بندہ رحمت کی، رب کی رحمت کا کیا ہوگا؟ امیدوار ہوگا۔ آپ ہر غلط کام کریں، ہر غلط کام آپ کریں اور پھر آپ یہ کہیں واللہ غفور الرحیم، تو یہ قرآن کی آیت سنو۔ جب یہ ساری قرآن کی آیت پڑھ گئی تو آخر میں پروردگار نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، فرمایا جو جہاد کرے، جو گناہ چھوڑے، جو فرمایا مصطفیٰ کی سنت کا خیال رکھے، فرمایا واللہ غفور الرحیم،
فرمایا رب اس کے اوپر مہربانی کرنے والا، رب اس پہ مہربانی کرنے والا ہے۔ آپ جو ہے وہ ہر غلط کام کرتے رہے، پوری زندگی آپ دین کو تماشا بنائے رکھے، پوری زندگی بے حیائی کے اندر گزار دیں، پوری زندگی آپ مصطفیٰ کریم کی سنت کو زمین پہ رولتے رہیں، اور پھر آپ یہ کہیں، کیا کہیں؟ واللہ غفور الرحیم، واللہ غفور الرحیم، رب بڑا رحمان ہے، رب بڑا رحیم ہے۔ تو سامعین محترم، رب کہے گا نا میں نے اپنے مصطفیٰ تیرے پاس نہیں بھیجے تھے، میں نے خاتم النبیین جو نبی ہے وہ تمہیں عطا نہیں کیے تھے، ان کا اسوہ عطا نہیں کیا تھا، ان کا طریقہ تمہیں عطا نہیں کیا تھا، ان کے طریقے پر کوئی عمل کیا ہے؟ سنیے اب حدیث، آپ کو بات تب سمجھ آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے جامع ترمذی کے اندر صحیح ستہ کے اندر، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من خافا، حدیث کا لفظ کیا ہے؟ من خافا، بولیے من خافا، فرمایا جو ڈر گیا، جو اللہ سے کیا ہوا؟ ڈر گیا، جو ڈرا ہی نہیں اس کو کیا ملے گا؟ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ قرآن پکڑ کے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کے طریقے کے مطابق، جو حضور کے اسوے پر آئے گا، جو مصطفیٰ کی سنت پر آئے گا، یہ ساری مہربانیاں اس پہ ہوگی۔ ابھی آپ یہ نعتیں پڑھ رہے تھے، نعتوں کے اندر کیا پڑھ رہے تھے؟ مصطفیٰ کی عزتیں، مصطفیٰ کی شانیں، مصطفیٰ کے طریقے بیان ہو رہے تھے۔ کیا یہ بیان کرنے کے لیے ہے یا عمل کرنے کے لیے؟ سرکار نے فرمایا من خافا، فرمایا جو ڈر گیا، جو اللہ سے کیا ہوا؟ ادواجا، من خافا ادواجا، فرمایا جو ڈرا وہ صبح اٹھو، فرمایا جو ڈر گیا وہ صبح اٹھ گیا۔ من خافا ادواجا، فرمایا جو رب سے ڈرا وہ صبح کے وقت اٹھ گیا۔ ومن ادواجا بلغ منزل، فرمایا جو صبح اٹھ گیا منزل پہ پہنچ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ صبح اٹھے بھی نہ، آپ نماز عشاء بھی چھوڑ دیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا منافق بندے کی نشانی، فرمایا صبح کی نماز نہیں پڑھے گا، عشاء کی نماز نہیں پڑھے گا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا اگر تمہیں بتا دیا جائے صبح کی نماز اور عشاء کی نماز کا ثواب کتنا ہے، فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیری ٹانگیں یہاں سے کاٹ دی جائیں، تیری ٹانگیں یہاں سے کاٹ دی جائیں۔ فرمایا اگر تمہیں ثواب بتا دیا جائے تو فرمایا کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ تم مسجد کے اندر آ جاؤ۔ فرمایا ٹانگیں تیری کاٹ دی جائیں، تمہیں صبح کی نماز اور فجر کی نماز کا ثواب بتا دیا جائے تو کٹی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کیا کرو گے؟ مسجد میں آ جاؤ گے۔ فرمایا من خاف ادواجا، فرمایا جو رب سے ڈرا نشانی کیا ہے؟ فرمایا صبح اٹھ جائے گا۔ کیا کرے گا؟ صبح اٹھتے بھی نہیں، پھر کہتے ہو اللہ غفور الرحیم ہے۔ صبح اٹھتے بھی نہیں، پھر کہتے ہو بخشش کی بخشش مجھے ملے گی، عاشق رسول میں ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تجھے تو صبح اٹھنا بھی قبول نہیں ہے۔ فرمایا من خاف ادواجا ومن ادواجا بلغ منزل، فرمایا جو صبح اٹھ گیا منزل پہ پہنچ گیا، منزل پہ پہنچ گیا۔ آگے سنیں، آگے میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، فرمایا رب کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ رب کا سودا کیا ہے؟ بڑا مہنگا۔ تم سستا لینا چاہتے ہو، تم سستے کے خریدار ہو، فرمایا رب کا سودا بڑا مہنگا ہے۔ تم سستا مال لینا چاہتے ہو، تم سستا مال لینا چاہتے ہو، تم چاہتے ہو صبح سوئے بھی رہے، تم چاہتے ہو عشاء کی نماز نہ پڑھے، فجر بھی نہ پڑھے، ظہر بھی نہ پڑھے، عصر بھی نہ پڑھے، تم یہ چاہتے ہو مصطفیٰ کی ختم نبوت کا کام بھی نہ کرنا پڑے، تم یہ چاہتے ہو تمہیں ناموس رسالت کا کام بھی کرنے کی عادت نہ پڑے۔ فرمایا نانا، فرمایا الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، فرمایا رب کا سودا مہنگا ہے۔ رب کا سودا کیا ہے؟ مہنگا ہے، اس کے لیے جان لگانی پڑے گی۔ اس کے لیے کیا لگانا پڑے گا؟ تم کرتے بھی کچھ نہیں، کہتے اللہ غفور الرحیم ہے، تم کرتے بھی کچھ نہیں، کہتے اللہ رحمان ہے، تم کرتے بھی کچھ نہیں ہو، کہتے اللہ بڑا رحیم ہے۔ ہاں ہاں، اس میں کون سی شک ہے کہ رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، چاہے تو بغیر کسی نیکی کے بھی بخش دے، وہ قادر ذات ہے، چاہے تو یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، چاہے تو کسی نیکی کو قبول نہ فرمائے، وہ سب چیزوں پر کیا ہے؟ لیکن فرمایا اللہ ان سلعۃ اللہ
غالیۃ، فرمایا رب کا سودا مہنگا ہے. فرمایا الا ان سلعۃ اللہ جنہ، فرمایا رب کا سودا جنت ہے. فرمایا رب کا سودا کیا ہے؟ جنت ہے. اور جنت ایسے ہی مل جائے گی. ام حسبتم، سنیں آپ سب سے پوچھیں میں کیا آیت پڑھنے لگا ہوں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلہم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. فرمایا پہلو جیسی تکلیف تو تم نے کاٹی کوئی نہیں آج تک. فرمایا ختم نبوت میں قربانی تو دی کوئی نہیں تم نے. اللہ کی وحدانیت کے لیے سر تو کٹایا کوئی نہیں. مصطفیٰ کی ناموس کے لیے کوئی جان کا نذرانہ پیش کیا نہیں. اپنے اعضائے وضو تو دھوئے نہیں. پانی سے ڈر لگتا ہے تمہیں. جس کو پانی سے ڈر لگتا ہے وہ اللہ کا سودا کیسے لے گا؟ جس کو رات کو جو ہے وہ صبح اٹھتے سحری کے وقت اٹھتے ہوئے ڈر لگتا ہے وہ رب کا سودا کیسے پائے گا؟ سنیے حدیث پاک. میرے مصطفیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، سرکار دو عالم جب رات کا 2 تہائی حصہ گزر جاتا نا، دو حصے رات کے گزرتے، سرکار کھڑے اٹھ جاتے، اپنی چارپائی سے اٹھتے تو سرکار کیا فرماتے؟ اپنے گھر والوں کو، مدینہ کے لوگوں کو میرے مصطفیٰ کیا آواز دیتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو اذکروا اللہ، اٹھو رب کا ذکر کرو. اذکروا اللہ، لوگو اٹھو رب کا ذکر کرو. کیوں؟ میرے مصطفیٰ کیوں فرماتے ہیں؟ فرمایا اذا جاءت الرادفہ تتبعها الرادفہ. فرمایا موت آ رہی ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت آ رہی ہے. سرکار فرماتے ہیں جاءکم الموت بما فیہ، جاءکم الموت بما فیہ. فرمایا موت آ رہی ہے، اپنی سختیوں کے ساتھ آ رہی ہے. فرمایا لوگوں اٹھ جاؤ. فرمایا لوگوں اٹھ جاؤ نماز تہجد کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے اٹھ جاؤ. فرمایا موت آ رہی ہے، پوری سختیاں لے کے آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ پوری. سرکار دو عالم کی حدیث ہے. سرکار دو عالم فرماتے ہیں جب بندے کی روح قبض ہوتی ہے تو یہاں سے روح قبض کرنا شروع کرتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں سے. کہاں سے؟ ایسے پاؤں کے ناخنوں سے، جس طرح گڈی کھینچی جاتی ہے نا. سرکار فرماتے ہیں ایسے فرشتے روح کھینچتے ہیں اور کافر کی روح کہتی ہے میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں جانا. اس کو پتہ ہے میرے لیے جہنم تیار ہے. اور مومن کی روح کیسے جاتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن کی روح جب وہ کہتے ہیں باہر آ تو کیا کہتے ہیں؟ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. کہتے ہیں رب کی طرف نکل. تو حضور فرماتے ہیں کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا جس طرح پھول سونگتے ہو اور خوشبو اپنے ناک میں کھینچ لیتے ہو. فرمایا مومن کی روح یہاں چھال مار کے باہر آ جاتی ہے. فرمایا مومن کی روح یہاں سے باہر آتی ہے کیونکہ اس نے رب کا ذکر کیا ہوتا ہے. حدیث سنیں، بس میں بات اپنی ختم کر رہا ہوں. ایک آخری حدیث سرکار تو حضرت انس سے یہ حدیث مروی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سرکار تو جہاں فرماتے ہیں اللہ پاک قیامت کے دن فرمائے گا اخرجو. قیامت کے دن فرشتوں کو فرمائے گا اخرجو، نکالو. اخرجو، نکالو. کس؟ فرمایا اخرجو، نکال لو اس کو. من ذکرنی فی یوم، اللہ فرمائے گا اے فرشتوں جہنم سے اس کو نکال لو جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا تھا. جس نے ایک دن بھی میرا ذکر کیا نا، جہنم سے نکال لو اس کو. اب سامعین محترم میں بیان کرنے لگا. آپ یہ کہیں گے پہلے آپ نے یہ کہا کہ نمازیں 5 گانا، اب آپ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ ذکر کرنا. آگے حدیث کے لفظ ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا فرشتوں کو اللہ فرمائے گا اخرجو، نکال لو کسی ایک کو. من خافنی فی مقام، فرمایا جو ایک دن بھی میری ذات سے ڈرا اس کو جہنم سے نکال دو. اس کو جہنم سے نکال دو. مطلب کیا؟ اگر نمازیں نہیں پڑھی تو رب اگر چاہے گا، رب چاہے گا تو معاف کرے گا. اگر رب نے چاہا تو تمہیں جہنم میں گرایا جائے گا. اور پھر کیا کہا جائے گا؟ اخرجو. پہلے جہنم کا عذاب اگر رب چاہے گا، رب چاہے گا تو مصطفیٰ کی برکت سے حضور کی امت کو بخش دے گا. ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ رسول کریم ہمارے شافع ہوں گے. جس بندے نے ختم نبوت کا کام کیا ہوگا نا، یہاں پہ لکھا بزرگان دین نے کہ جو رسول کریم کی ختم نبوت کا کام کرتا رہا، مرزائیوں کے خلاف جہاد کرتا رہا. یہ کتاب میں نے لکھی ہے. اس کتاب کا نام پڑے گیا ہے جماعت احمدیہ غیر مسلم مرتد. جو قادیانی جماعت ہے، کون ہے وہ؟ اپنا نام وہ کہتے ہیں ہمارا نام احمدی ہے، تو ہم نے اس کا حکم شرع بیان کر دیا. یہ ختم نبوت ہے کہ جو مصطفیٰ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ مارے وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد. وہ کون ہوتا ہے؟ مرتد ہوتا ہے. تم نے کبھی سرکار دو عالم
گجرات کے اندر بڑے قادیانی رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جم خانے کے اندر سامنے ان کا سینٹر ہے، یہ جم خانہ ڈی سی ہاؤس کے ساتھ آواز لگائے، وہاں تک کا آواز جائے، ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، مسجد میں شیر بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے نعرہ لگائے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا علماء نے کہ جو بندہ حضور کی ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا، اللہ اس کو یہ ہمیں امید ہے کہ رب اس کو جہنم میں نہیں گرائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قادیانی کہے گا کہ میں تو ساری زندگی حضور کی ختم نبوت کی مخالفت کرتا رہا، مجھے تو جہنم میں آنا ہی تھا، تو کیوں آیا ہے؟ رب کو یہ برداشت ہوگا میرے مصطفیٰ کے غلام کو کوئی تانا دے؟ رب کو یہ برداشت ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کے غلام کو کوئی کیا کرے؟ تانا دے۔ قادیانی تو جائے گا جہنم میں، مرتد تو جائے گا جہنم میں، لیکن جو ختم نبوت کا ماننے والا ہوگا ہمیں رب کی رحمت پہ امید ہے کہ اس کو رب جہنم سے بچا دے گا۔ ورنہ پھر قادیانی کہیں گے تو کہ تم حضور کی ختم نبوت کا کام کر کر کے بھی جہنم میں آئے ہو، تو پھر تمہارے ختم نبوت کے نعرے لگانے کا کیا مقصد تھا؟ اس لیے رب کی رحمت میں بڑی امید ہے کہ اللہ رب العالمین سرکار کی ختم نبوت کی برکت سے ہمیں سرکار دو عالم کی شفاعت نصیب فرمائیں گے، اور مرنے سے پہلے اللہ ہمارا ایمان بھی سلامت فرمائے۔ چونکہ سب سے بڑی دولت کیا ہے آپ کے پاس؟ ایمان سب سے بڑی۔ قادیانی مر جائے جنازہ پڑھتے اس کا؟ پڑھتے اس کا؟ کیوں؟ داڑھی اس نے رکھی ہے، پگڑی وہ باندھتا ہے، مسجد اس نے بھی بنا رکھی ہے، اذان وہ بھی دیتا ہے، نماز وہ بھی پڑھتا ہے، جنازہ پڑھتے اس کا؟ کیا نہیں ہے اس کے پاس؟ اس کے پاس حضور کی ختم نبوت نہیں ہے۔ ایک محلے کا شخص ساری زندگی شراب پینے والا، ساری زندگی بے نمازی، بے روزگار، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں کی، اور ہر قسم کی برائی کرتا رہا، مر جائے جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ کیوں پڑھتے ہو؟ ایماندار ہے۔ پڑھے اس لیے پڑھتے ہو کہ وہ سرکار دو عالم کو خاتم النبیین ماننے والے۔ یہ فرق ہے بے ایمان کے اندر اور ایمان والے کے اندر، یہ فرق ہے کہ یہ زندگی میں بے نمازی رہا تب بھی اس کا جنازہ پڑھے جائے گا، چونکہ یہ رسول اللہ کا وفادار تو تھا نا۔ گناہگار تھا پر غدار، گناہگار تھا غدار نہیں تھا۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے پاس سب سے قیمتی چیز آپ کا کیا ہے؟ ایمان۔ آپ کا ایمان۔ اللہ پاک آپ کے ایمان کو سلامت فرمائے، اللہ پاک ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں حضور کی ختم نبوت پر موت عطا فرمائے۔ آپ ہمیشہ اپنے محلے کے اندر آنکھیں کھول کے رکھیں، اپنے دائیں بائیں بازاروں کے اندر یہ قادیانی آتے ہیں، کہتے ہیں جرمنی کا ویزا دیں گے، آپ کے بیٹے کو باہر سیٹل کروا دیں گے، آپ کو جو ہے یہ چیز دیں گے، یہ دیں گے، بس یہاں لکھ دو میں احمدی ہوں۔ کیا لکھ دو میں کیا ہوں؟ کبھی سودا نہ کرنا، کبھی اپنے ایمان کا سودا۔ مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو کٹ گیا وہ محروم ہوا، جو رسول کریم کی بارگاہ سے کٹ گیا وہ دنیا کا امیر شخص ہے، جنازہ اس کو نصیب، جنازہ مصطفیٰ کے غلام کوئی نصیب ہو۔ اللہ پاک عمل کی توفیق